محتشم سامعین و حاضرین، شعبان المعظم اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور رفتہ رفتہ ہم رمضان کریم کے قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کریم کی سعادت نصیب فرمائے اور اس کی گھڑیوں میں خوب برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمومی طور پر رمضان شریف سے پہلے ہمارے ہاں رمضان شریف کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے شعبان المعظم کی آخری رات کو رمضان کے فضائل بیان کیے، صحابہ کو بتایا کہ اس مہینے میں یہ رحمتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے علماء نے یہ معنی یہ بھی لیا کہ رمضان شریف سے پہلے ہی رمضان کریم کی تیاری کی جائے۔ ارشاد ہوا یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی رمضان کی عظمت کے بہت سارے پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ سب سے شاندار کتاب وہ کتاب اللہ، جس کے بارے میں حضرت ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتاب اللہ کی فضیلت دیگر کتابوں پر ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت مخلوق پر ہے۔ اب بظاہر فضیلت کے اعتبار سے یہ بات ہے، لیکن ہم اس میں غور کریں اور سوچیں کہ کیا ہم کتاب اللہ کو دیگر کتابوں پر وہ فضیلت دیتے ہیں جو یہاں حدیث قدسی میں بیان ہو رہی؟ یہ ایک لمحہ فکر ہے اگر ہم غور کریں تو۔ جس طرح قرآن کریم کی ساری کتابوں پر فضیلت اور فوقیت ہے، تو بیان ہوا، ارشاد ہوا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی قرآن کے نزول کا مہینہ بھی رمضان کریم ہے۔ فرمایا لوگوں کے ہدایت دینے والا اور روشن دلیل دینے والا، ہدایت والی اور حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی، سو تم میں سے جو شخص اس مہینہ میں موجود ہو وہ ضرور اس ماہ کے روزے رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہو اور روزے نہ رکھے تو دوسرے دنوں سے مطلوبہ عدد پورا کر لے۔ یعنی رمضان شریف میں کوئی بندہ مریض ہے، ایسا مرض ہے کہ اب روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ دن چھوڑ دے، اتنے دن جتنے دن بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکا تھا شمار کر لے، تو رمضان شریف کے بعد وہ پھر جتنے روزے چھوٹ گئے تھے رکھ لے۔ اسی طرح کوئی سفر میں ہے تو صحت یاب، لیکن سفر میں ہے اور اس کو پتہ ہے میرا سفر مشکل ہے اور اس میں مجھے روزہ لگے گا، روزہ ستائے گا، مشکل ہوگی، تو اس کو اجازت ہے۔ اگر اس کو شک بھی ہو تو پھر بھی وہ چھوڑ سکتا ہے، شک نہ بھی ہو، ایزی سفر ہے تو پھر بھی اس کو اجازت ہے، حالت سفر میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، ایزی سفر میں بھی چھوڑا جا سکتا روزہ، لیکن بعد میں اس تعداد کو وہ پورا کرنا اس پر لازم ہے۔ تو یہ یہاں پر بیان ہوا رمضان شریف کے بارے میں۔ روزہ کی فضیلت کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے ارشاد عطا فرمائے، ہر سال بیان ہوتے ہیں، اور چند سالوں سے میں نے محسوس کیا کہ ان کو جتنا بھی یاد ہو پھر بھی ان کو ریفریش کرنا چاہیے، کیونکہ روزہ نہ رکھنے والے لوگوں کی تعداد معاذ اللہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ العیاذ باللہ، الامان والحفیظ۔ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، وہ لوگ جو اسلام کی بنیادی عقائدوں کے خلاف چھپ چھپ کر بات کرتے تھے، اب اس سوشل میڈیا نے ان کو انجھک کر دیا ہے۔ اب وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بہت ساری چیزیں بلا تکلف عقلی دلائل کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ تو میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ عرض کروں، دیکھیں کوئی بڑے سے بڑا ارسطو ہو، افلاطون ہو، کچھ بھی ہو، ظاہری بات ہے بندہ وہی فتنہ پھیلاتا ہے جس کی بات مؤثر ہو۔ جو بندہ بونگی مارتا ہے ہر بندہ توجہ نہیں دیتا، کوئی بھی نہیں سنتا نا، تو اسی کی بات پہ لوگ کان دھرتے ہیں جس کی بات مؤثر ہو۔
اور مؤثر بات کے لیے عقلی دلائل کے لوگ سہارے لیتے ہیں۔ اسلام مخالفین لوگ عقلی دلائل کے سہارے لیتے ہیں، کسی دن اس پر تفصیلی بات ہوگی، لیکن صرف اتنی بات عرض کر دوں کہ آپ کے سامنے جتنے مرضی عقلی دلائل ہوں، اگر وہ قرآن کریم یا حدیث مصطفیٰ یا اجماع امت یا قیاس امت کے اتفاق سے ٹکرا رہے ہیں تو ذرا پرواہ نہ کریں، پائے حقارت سے ٹھکرا دیں، چھوڑ دیں۔ مثلا روزے کے خلاف کوئی کتنے مرضی عقلی دلائل دے دے آپ کو، لیکن قرآن ہمارے سامنے ہے، حدیث ہمارے سامنے، ہمیں پتہ یہ فرض ہے، تو پائے حقارت سے ٹھکرا دیں۔ ویسے تو عقلی دلائل کے بھی جواب ہمارے علماء نے مؤثر دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو یہ رمضان کریم وہ عظمتوں برکتوں والا مہینہ ہے جس کے دلائل قرآن کریم میں بھی ہیں، حدیث مصطفیٰ میں بھی ہیں، اور اس کی عظمت اور فضیلت بیان ہوئی، یہاں تک میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب اس پر تھوڑا سا غور کریں، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ مثال فار ایگزامپل سمجھنے کے لیے کہ کچھ لوگوں کو سخی عطا کر رہا تھا، سخی سائلوں کو دے رہا تھا، اور کوئی اس کا پیارا بھی تھا اس قطار میں، اس نے کہا تو سائڈ پہ آ جا، تجھے میں نے الگ سے دینا ہے۔ تو یہاں حضور فرما رہے، اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور جزا بھی اس کی میں ہی دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو میری امت کو روزہ عطا فرمایا یہ ڈھال ہے، فرمایا یہ سپر ہے، ڈھال ہے تمہاری، اس سے تم دوزخ کا دفاع کرو گے، دوزخ کی آگ کا دفاع کرو گے، ڈیفنس کرو گے، لیکن اپنی ڈھال کو پھاڑ نہ دینا، اپنی ڈھال کو ضائع نہ کر دینا۔ یا رسول اللہ یہ ڈھال کیسے پھٹے گی؟ فرمایا غیبت سے، بدگوئی سے، اس سے یہ ڈھال پھٹ جائے گی، لہٰذا تم اپنی ڈھال کی حفاظت کرنا۔ روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کو محبوب ہے، روزہ دار اسمیل آتی ہے نا بھوک کی وجہ سے، تو فرمایا یہ جو بو آ رہی ہے اللہ کو بڑی پیاری ہے، کیوں؟ اللہ کے لیے ہے نا، اس کی خاطر ہے، اس لیے اس کو محبوب ہے۔ رمضان کا معنی کیا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں میم پر جزم نہیں، میم پر زبر ہے، رمضان نہیں ہے، رمضان، رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو رمضان کا معنی ہے جھلسا دینے والی شے۔ اس کی وجہ اہل لغت نے یہ بیان کی کہ جب رمضان کریم کا مہینہ جب یہ نام رکھے گئے، اس وقت یہ مہینہ سخت گرمی میں تھا، جون میں ہوگا، سخت گرمی میں تھا، اس لیے اس کو رمضان کہا گیا۔ اور ایک توجیہ، بہت سی توجیحات اہل لغت نے بیان کی، انہوں نے ایک وجہ اس کی یہ بیان کی کہ دل ہمارا جو ہے، ہمارا من جو ہے گناہوں کی وجہ سے 11 ماہ گناہ کر کر کے، خطائیں کر کر کے، لغزشیں کر کر کے میلا کچیلا ہے۔ اب رمضان وہ گرمی ہے جس کی گرمی سارے میل کچیل کو جھلسا کر صاف کر دیتی۔ جیسے وہ برتن کلی کرنے والا آتا ہے نا، تو وہ پہلے میل کو پکاتا ہے۔ بچپن میں ہم نے دیکھا وہ برتن کلی کرنے والا آتا تو وہ ایک چکا سا گھماتا تھا، پھر آگ نکلتی تھی، تو پہلے وہ اس کے اوپر پالش نہیں کرتا برتن پر، پہلے وہ برتن کے میل کو صاف کرتا ہے جلا کے۔ تو جلانے سے جس طرح برتن کا میل صاف ہوتا ہے، ایسے ہی رمضان کریم کی آگ سے، حرارت سے، تپش سے من کا میل سارا صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا اس کا معنی رمضان ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان کو، جن کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اچھا یہاں پر بھی لوگ یہ بات کہتے ہیں بھئی نہیں، انسان کو تو خدمت کے لیے پیدا کیا، درد دل کے لیے پیدا کیا۔ بھئی درد دل اور خدمت بھی وہی ایکسیپٹیبل ہے جو اللہ کی اطاعت میں ہے، اور اللہ کی اطاعت میں جو درد دل ہے، جو خدمت انسانیت ہے، وہ بھی تو عبادت ہے۔ تو یہ تصور لینا کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا یہ اصل عبادت نہیں، خدمت اصل عبادت ہے، یہ غلط ہے۔ بہرحال عبادت ان سب چیزوں کا مجموعہ ہے،
حقوق اللہ بھی عبادت ہے، حقوق العباد بھی عبادت ہے، تو یہ سب عبادت ہے۔ تو انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ذہن میں ایک بات آتی ہے، تو فرشتوں کو کس لیے پیدا کیا؟ ورنہ طاعت کے لیے کافی نہ تھے کرو بیاں؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی فرشتے بھی تو عبادت کر رہے ہیں، تو پھر انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ تو عبادت کر ہی رہے ہیں، مسلسل کر لیں۔ تو سنیے، فرشتے طاعت گزار ہیں اور وہ اطاعت کے محور سے نکل ہی نہیں سکتے۔ فرشتوں کے اندر نفس ہے ہی نہیں، فرشتہ گناہ پر قادر ہی نہیں ہے، فرشتہ گناہ پر قادر نہیں ہے۔ انسان کو گناہ پر قادر بنا کر کہا اب تو عبادت کر۔ ایسے ہی تو نہیں کہا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ ایک اندھا کہے میں نے تو آج تک فحاشی نہیں دیکھی، تو یہ اس کی خوبی نہیں ہے نا، یہ تو اس بیچارے کی معذوری ہے۔ ایک بہرا کہے میں نے کبھی کوئی حرام کچھ سنا ہی نہیں ہے، تو اس کی معذوری ہے۔ انسان جو زنا پر قادر ہے وہ کہے میں زنا نہیں کروں گا، میرے رب نے منع کیا، تو یہ نیکی ہے۔ انسان جو حرام دیکھنے پر قادر ہے، آنکھوں والا ہے، وہ کہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے لہٰذا میں نگاہیں جھکا کر رکھوں گا، یہ خوبی ہے۔ تو انسان میں اللہ تعالیٰ نے نفس رکھا ہے، اور نفس کی طلب ہے، اس کی ڈیمانڈز ہیں، ساری چیزیں ہیں اس کی، اور اس کے باوجود وہ اس طلب کے خلاف اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے، سر کو جھکاتا ہے۔ یہ ہے اصل عبادت جس کی توفیق انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور جب انسان اپنے اندر موجود ان مخالف طاقتوں کے ہوتے ہوئے بھی اطاعت کرتا ہے، پھر بھی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، تو پھر وہ فرشتوں سے افضل بن جاتا ہے۔ تو رمضان کریم کا ایک مقصد ہے کہ اس میں انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، کثرت سے کرے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اجتناب کرے۔ استقبال رمضان کے حوالے سے علماء مشورہ دیتے ہیں کہ کوشش کریں رمضان شریف میں اپنی فراغت بنائیں عبادت کے لیے۔ ہمارے کام جو سارا سال چلتے رہتے ہیں ان میں سے کچھ کام ہم اپنے کم کریں، کچھ اپنا لوڈ ہم کم کریں کاروباری، تاکہ ہم وہ وقت زیادہ سے زیادہ عبادت کو دے سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ رات تراویح چھوڑنے کا ہم بہانہ بنائیں، ہم کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میری تو بھی کچھ قضا نمازیں بھی ہیں، چلو میں وہ پڑھ لوں گا، رات کو تراویح نہ پڑھوں۔ تو جو رمضان کی خاص چیزیں منیمم کم از کم وہ تو ضرور ہونا۔ رمضان کریم کی پہلی خاص چیز کیا ہے؟ روزہ۔ اب روزہ بھی چھوڑ دیا تو پھر کاہے کی مسلمانی ہوئی؟ صحت کے باوجود، کوئی مجبوری نہیں ہے، اس کے باوجود روزہ چھوڑ رہے ہیں لوگ، اور روزہ چھوڑنے کی عام عادت ہے، اور اس پر کتنی سخت وعید ہے، کتنے سخت احکامات ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی وعیدیں سنائی، اور ہمیں پرواہ نہیں۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے روزہ ہے، اور ہم اس کو بھی چھوڑ دیں تو یہ سخت گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے۔ تو ایک تو سب سے اہم چیز یہ ہے رمضان کے استقبال کی کہ ہم خود کو تیار کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ پورا رمضان روزے رکھنے انشاءاللہ۔ اور پھر رمضان کی تیاری میں یہ بھی چیز شامل کر رہے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ پورا رمضان نماز تراویح مکمل پڑھنی ہے، نماز تراویح مکمل پڑھنی ہے، اور کسی حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پورے قرآن کریم کی تلاوت کو سننا ہے، تلاوت کو سماعت کرنا ہے۔ حالت نماز میں قرآن کریم کی تلاوت سننا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، تو اس کے لیے بھی خود کو پہلے سے تیار کر لینا چاہیے۔ اپنے مشاغل وہ کم کرنے چاہیے، اور اپنے ملازمین پر بھی کچھ تخفیف کرنی چاہیے جتنی بھی ہو سکے، اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ رمضان کریم میں تلاوت قرآن، نفل نوافل کی کثرت، صدقات، خیرات وغیرہ ذالک یہ چلتا ہے، ہونا چاہیے، یہ ثواب کے کام ہیں۔ کچھ ہیں فرض کام جو لازم کرنے، مثلا نماز تو پڑھنی تو لازم ہے، تو پڑھنی ہے، روزہ رکھنا بھی لازم ہے، یہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، اور پھر جو نوافل ہیں، جو صدقات ہیں، یہ لازم نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ جنہوں نے نہیں ادا کی وہ تو ایک فرض چیز ہے۔ تو جو کام کرنے والے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، کرنے والے کام بہت تھوڑے ہیں، ان کو کاؤنٹ کرنا بڑا آسان ہے، نہ کرنے والے کام بہت زیادہ ہیں۔ رمضان کریم دراصل ہمیں روکنے کے لیے آتا ہے
کبھی تم سارا سال چغلیاں کرتے رہتے ہو، سارا سال بد نگاہی کرتے رہتے ہو، بد زبانی کرتے رہتے ہو، بولتے ہوئے سوچتے نہیں میں نے کیا کہہ دیا، کس کا دل توڑ دیا، کس کا دل دکھا دیا، کس کو جلی کٹی سنا دی، اور کس کو پیار محبت میں دل توڑ کر دل دکھا کر جب اس نے گیلا کیا تو میں نے کہا ارے تو نے محسوس کر لیا، ابے تجھ سے تو میں مذاق کر رہا تھا، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا تجھے، تو نے میری اتنی بات بھی دل پہ لگا لی، بڑا افسوس ہے یار کیسا پیار ہے تیرا مجھ سے۔ تو یہ جو عادتیں ان پر ہم تھوڑا سا غور کریں۔ تو جن چیزوں سے رکنا ہے، جن سے بچنا ہے، وہ زیادہ اہم ہے۔ ہمارا اگر یہ معمول ہو ہم صبح وقت پر سحری کھا لیں اور پھر سارا دن بھوکے پیاسے بھی رہیں، لوگوں کو تکلیف بھی دیتے رہیں، بد زبانی بھی کرتے رہیں، بد نگاہی بھی کرتے رہیں، تو ایسے روزے کا فائدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تم سے کوئی جھگڑا کرے نا، کوئی جھگڑا کر رہا ہو تو اس کو کہے میں روزے سے ہوں، کوئی جھگڑا کرے تو اس کو کہو میں روزے سے ہوں، جھگڑا نہ کرو۔ یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غیبت سے منع فرمایا، فرمایا جو غیبت کرنے والا، جھوٹ بکنے والا، اس کے روزے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ آپ کے پاس بہت بڑا بیگ تھا، آپ بازار گئے، وہاں سے خریداری کر رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ میرے بیگ کے نیچے سوراخ ہے، جتنا مرضی سامان اس میں ڈالتے ہیں وہ بھرے گا، جتنا ڈالیں گے نیچے سے گرتا رہے گا نا۔ آپ نے ایک کمرے میں آپ نے پیمائش کی تو بتایا گیا جی یہاں پر 1.5 ٹن کا اے سی فل کولنگ کرے گا، آپ نے اے سی لگا دیا، جیسی ریکوائرمنٹ تھی ویسا اس کا ٹمپریچر سب کچھ کر دیا، اور ساتھ میں آپ نے ایگزاسٹ بھی چلا دیا، کیا آپ کا کمرہ ٹھنڈا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، جتنی کولنگ آ رہی نکل رہی ہے۔ ہم نے روزہ رکھ لیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، سحری سے لے کر افطار تک کچھ نہیں کھایا، اور کھانا پینا کیا تھا؟ کھانا پینا وہ حلال چیزیں تھی جو روزے کی حالت میں ہم پر حرام ہوئی، تو جن حلال چیزوں کو روکا گیا وہ ہم نے کر لیا، اور جن حرام چیزوں کو روزے کے علاوہ بھی منع کیا گیا وہ ہم کرتے رہے، تو یہ وہ ایگزاسٹ چل رہا ہے جس سے ہماری نیکیاں نکل رہی ہیں۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ہم اسکرین پر حرام بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ہم اپنی زبان سے غلط بول بھی رہے ہیں، تو یہ نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ اس لیے رمضان کریم میں اس بات کی پریکٹس ہم نے زیادہ کرنی کہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رکیں۔ آپ ایک کمرے کے اندر کاٹ کباڑ بھی اکٹھا کر دیں اور بڑا عالی شان فانوس بھی لٹکا دیں، وائر کنڈیشن بھی لگا دیں، بڑا خوبصورت رنگ بھی کر دیں، فرش پر گند بھی بکھرا ہوا، تو کیا اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا نا، کیونکہ آپ نے اچھی اور بری چیزوں کو یکجا کر دیا۔ لیکن اگر آپ وہاں پہ کچھ بھی نہ کریں، فانوس بھی 50,000 کا نہ لگائیں، بس سادہ صاف پینٹ بھی نہ کریں، دیواروں کو صاف کریں اور فرش بالکل کلین ہوتا ہے، اس سے بہتر لگے گا۔ تو زہد کی قیمت ایسی عبادت سے زیادہ ہے جس عبادت کے ساتھ زہد نہ ہو۔ زہد کا مطلب پرہیزگاری، اس لیے فرمایا لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ تم پر فرض کیا گیا اور تم سے پہلوں پر بھی فرض تھا۔ مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو پرہیزگاری کے لیے ضروری ہے کہ جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ان سے ہم رک جائیں، اور ہم رمضان کریم میں ان چیزوں سے عام طور پر اجتناب نہیں کرتے جن سے ہمیں ہمیشہ کے لیے روکا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان کریم کی راتیں، رمضان کریم کے دنوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات بڑی اہم میرے ذہن میں آئی، دیکھیں علماء کی باتیں سننا، نعتیں سننا، تلاوت سننا بہت اچھی بات ہے، لیکن سحری کے وقت آپ اگر تلاوت و نعت یا علماء کے مواعظ یا مسائل سننے کے چکر میں، میوزک سننے کے چکر میں پڑ گئے اور حرام دیکھنے کے چکر میں پڑ گئے، تو پھر سحری کے زرخیز لمحات ضائع ہو جائیں گے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا کہ سحر و افطار کے لمحات یہ خاص قبولیت کے لمحات ہیں، یہ سجدے میں سر رکھنے کے لمحات ہیں، یہ گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے کے لمحات ہیں۔ ایسے میں ہماری خواتین اہتمام کر رہی ہوں کھانے کا اور ہماری نگاہیں ٹکی ہوئی ہوں سکرین پر، اور سکرین والے تو چاہیں گے جو اپنی مرضی وہی دکھائیں گے نا، وہ تو ہمیں اشتہارات کی مد میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ دکھا دیں گے۔ لہٰذا اپنے ان زرخیز لمحات کی خصوصی طور پر قدر ضرور کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔